ہے. آج 12 ربیع الاول ہے، جمعہ المبارک. سورت آل عمران آیت نمبر 164. رسول کے آمد کے مقاصد کیا ہے؟ رسول کے آمد کے مقاصد آمد رسول. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد من اللہ رب العزت نے احسان کیا. کیسا احسان اور کس پر احسان کیا؟ علی المؤمنین، مومنوں پر، مسلمانوں پر. اللہ رب العزت نے احسان عظیم کیا، نعمت عظیم سے نوازا. کیونکہ رسول سے بڑی نعمت اور کیا ہے؟ اور پھر کون سا رسول؟ خاتم النبیین، سید الانبیاء، امام الانبیاء. تو احسان کیا اللہ رب العزت نے مومنوں پر، مسلمانوں پر. کیسا احسان؟ وہ احسان کیا ہے، وہ نعمت کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، جب انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا. جب انہی میں سے ایک رسول مبعوث ہو. اچھا، اعلان فرماتے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بس بات ختم. پکے جنتی، جہنم سے محفوظ، اللہ کے قریب، رسول اللہ کے قریب. صرف اتنا مقصد. تو مقاصد کیا ہے؟ 4 مقصد ہے اس آیت میں. رسول کے آمد اور رسول کے مبعوث ہونے کے کتنے مقاصد ہیں؟ 4 مقاصد ہیں. نمبر 1، یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ قرآن کی تلاوت کریں گے. قرآن مجید کی کیا کریں گے؟ آج کل لوگ کہتے ہیں نا سمجھ نہیں آتی تو پھر قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ. سمجھ نہیں آتی تو پھر ویسے قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ روز قرآن مجید کی تلاوت کیا ہوگا. قرآن مجید کی تلاوت کو اپنے روز کا معمول بناؤ. تو یتلو علیہم آیاتی، وہ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. اس میں کہاں لکھا ہے کہ جس کو سمجھ نہ آئے وہ تلاوت نہ کرے اور جس کو سمجھ آئے وہ تلاوت کرے؟ تو پہلا مقصد آمد رسول کا وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت. قرآن مجید کی چاہے اس کا ترجمہ سمجھ آئے یا نہ آئے، چاہے اس کا مقصد سمجھ آئے یا نہ آئے، چاہے اس کی تفسیر سمجھ آئے یا نہ آئے. تو پہلا مقصد آمد رسول کا وہ ہے قرآن کی تلاوت. ایک بات یاد رکھو، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے، درود شریف کا اہتمام نہیں کرتے، دعویٰ کرتے ہیں عاشق رسول ہونے کا، تو یہ سب سے بڑا نرا جھوٹ ہے. اس دعوے میں کوئی صداقت نہیں ہے. تو پہلا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت. اور یہ کوئی مشکل کام ہے؟ جس نے بھی 1-2 جماعت اسکول پڑھی ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے. جس کو ناظرہ پڑھنا نہیں آتا وہ پڑھنا سیکھے، اور جب وہ پڑھنا سیکھے اور پھر تلاوت کریں گے تو وہ اس پہلے مقصد پر عمل کریں گے. وہ اس پہلے مقصد پر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے. تو پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتی، وہ قرآن مجید کے آیتوں کی تلاوت کریں گے. نمبر 2، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے باطنوں کو صاف کریں گے.
ان کو پاک صاف کریں گے، ان کو پاک صاف کریں گے. کیسے؟ غلط سوچتے ہیں، غلط بولتے ہیں، غلط سنتے ہیں، غلط دیکھتے ہیں. جھوٹ بولنے میں مزہ آتا ہے، گالی دینے میں مزہ آتا ہے، کسی کی غیبت کرنے میں مزہ آتا ہے. تو سمجھو کہ اندر پاک نہیں ہے، باطن ناپاک ہے. باطن کیا ہے؟ ناپاک ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ معاشرہ کتنا گندا تھا، کتنا ناپاک تھا. بات بات پہ لڑائی، اور قبیلوں تک وہ لڑائیاں پھر پھیل جاتی. جب کوئی ظلم کرتا خوش ہوتا، فخر کرتا اس پہ. تو وہ یزکیہم، ان کی باطن کو کیا کرے؟ پاک کرے، تزکیہ کرے ان کی. تو آمد رسول کے 4 مقاصد میں سے پہلا مقصد، اب بولے پہلا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا. نمبر 2، باطن کو صاف کرنا اور باطن کو صاف رکھنا. ہم کسی کے بارے میں غلط سوچتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ایسا نہ ہو، تو اپنی ساری نیکیوں کا بیڑا غرق کر کے اور ان کو گناہوں کا بوجھ اپنے ذمے کیوں لیتے؟ اور آج کل ہمارے معاشرے میں اکثر یہی ہوتا ہے. میرے اندر 1000 برائیاں ہوگی، وہ نظر نہیں آئے گی، سامنے والے کے اندر صرف ایک برائی ہے، وہ نظر آتی. تو وہ یزکیہم، آمد رسول کا دوسرا مقصد وہ اس آیت سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ وہ ہے باطن کو پاک رکھنا اور باطن کو پاک کرنا، صاف کرنا. تیسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. اب آئی باری کس کی؟ ترجمے کی نہیں، مقصد کی. اس قرآن مجید کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو ہم تلاوت کرتے ہیں اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اگر ہم یہ نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ قرآن مجید میں تو صرف اتنا آیا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، حج کرو، روزے رکھو، حلال کھاؤ، حرام سے بچو. اللہ نے تمہارے لیے بیع لین دین حلال کیا اور سود کو کیا کیا؟ حرام کیا. لیکن یہ چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو پھر ہم کیسے سود سے بچیں گے؟ پھر کیسے ہم حلال تجارت کریں گے؟ پھر کیسے ہم سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے؟ پھر کیسے ہم روزے رکھیں گے؟ کیسے ہم شریعت کے مطابق حج کریں گے؟ تو وہ کس طرح ہوگا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. اس کتاب کی تفسیر، قرآن مجید کا مقصد یہ کیا ہے؟ تاکہ وہ رسول مسلمانوں کو، مومنوں کو، امت کو یہ سکھائے. اور الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے صحابہ نے، ساتھیوں نے جہاں جہاں ممکن تھا پوری دنیا میں اس قرآن کی تلاوت کو بھی پہنچایا اور لوگوں کی تزکیہ بھی کی اور قرآن مجید کی تفسیر بھی بیان کی. مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس، فقیہ امت عبداللہ ابن مسعود، فقیہ الامہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو 4 مقصد میں سے پہلا مقصد کیا ہے قرآن مجید کا؟ نمبر 2 تزکیہ، اور نمبر 3
किताब अल्लाह का मकसद और मतलब समझना। अच्छा, तो क्या तर्जुमा जब हम पढ़ते हैं करते हैं तो क्या ये इसमें नहीं आता? तो ये बात याद रखो कि कुरान मजीद जब नाजिल हो रहा था उस वक़्त मुखातब कौन थे? अरब। मुखातब कौन थे? तो उनको तो तर्जुमा समझ आ रहा हो, उनको लिए तो कोई मुश्किल हो, वो तो बड़े बड़े फसीह और बलीग, बड़े बड़े शायर और अदीब। तो वह युअल्लिमुहुल किताब से मुराद क्या है? खाली तर्जुमा नहीं है, उसका मकसद क्या है? ये हमें क्या फर्ज करे, हमने दीन को समझ लिया है कि सिर्फ नमाज पढ़े बस, या रबीउल अव्वल में हम खुशी मनाए बस, या मुहर्रमुल हराम में हम चंद दिन नौहा करें बस, या रमजानुल मुबारक के महीने रोजे रखे बस। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, शरीयत, दीन, इस्लाम, ईमान, नाम सिर्फ नमाज का नहीं है, सिर्फ रोजे का नहीं है, बल्कि जिस देखा गया है जो बंदा नमाजों में तो अच्छा है उसके मामलात दुरुस्त नहीं है, मामलात उसके अच्छे हैं, रोजा उसका सही नहीं है, रोजा उसका अच्छा है तो हज उसका अच्छा नहीं है। तो चाहे वो पड़ोसियों के हुकूक हो, रिश्तेदारों के हुकूक हो, मामलात हो, इबादत हो, मुआशरत हो, मईशत हो, सारे चीजों के अंदर अगर कुरान मजीद के अहकाम पर अमल करेंगे तो ये आमद रसूल का तीसरा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। और वो क्या है? वयुअल्लिमुहुमुल किताब। और चौथा मकसद इस आयत से वो ये मालूम हो रहा है, वयुअल्लिमुहुमुल हिकमा, हिकमत सिखाए। क्या सिखाए? वो हिकमत है क्या चीज? अच्छा, हम कहते हैं ना ये बड़ा समझदार है, ये बड़ा क्या है? हराम खाता है, हराम करता है, हराम पीता है, ये समझदार नहीं है। समझदार कौन है? हकीम कौन है? हिकमत वाला कौन है? जो हलाल को समझे उस पर अमल करे, जो हराम को समझे उससे बचे, ये है समझदार। ये क्या है? आजकल समझदार जो जिसके पास डिग्रियां बहुत ज्यादा हो, तालीम बहुत ज्यादा हो, मुताला बहुत ज्यादा हो, हम उसके मामलात नहीं देखते, हम उनका उठना बैठना नहीं देखते। डिग्री देख ली, फला मदरसे से फारिग है, हाँ बड़ा समझदार, फला यूनिवर्सिटी से बड़ा समझदार। आज ये कुरान मजीद में समझदार किसको कहा जाता है? जो हलाल को हलाल समझे उस पर अमल करे, जो हराम को हराम समझे उस पर क्या करे? अमल करे, उससे बचे। तो चार मकसद आमद रसूल के, आमद रसूल के चार मकसद इस आयत में क्या है? दोबारा सुन ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, लक़द मन्नल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एहसान किया, अलल मुमिनीना, मोमिनों पर, मुसलमानों पर, इज़ बाअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि उन्हीं में से एक रसूल मबूस फरमाया, उन्हीं में से एक रसूल। अब उस रसूल के आने का मकसद क्या है? तो चार मकसद आगे बयान हो रहे हैं। नंबर एक, यत्लू अलैहिम आयातिही, कुरान मजीद की तिलावत करेंगे। कुरान मजीद की क्या करेंगे? हाँ, जब रसूल तिलावत करेंगे, सहाबा तिलावत करेंगे, आइम्मे मुज्तहिदीन तिलावत करेंगे, आम उम्मती मुसलमान तिलावत करेंगे, तो इस मकसद ये मकसद पूरा हो जाएगा। ये मकसद क्या हो जाएगा? और मैंने आपको बताया, चाहे तर्जुमा समझ आए या ना आए, चाहे तर्जुमा समझो, एक हदीस है गालिबन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक हर्फ के बदले आप लोगों को 10 नेकियां मिले, चाहे समझ न भी आए। तो
ہم نے پوچھا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے یا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، الف علیحدہ ہے، لام علیحدہ ہے، میم علیحدہ ہے. تو جو بندہ کہتا ہے الف لام میم 30 نے کیا ملے گا؟ حالانکہ الف لام میم کا ترجمہ مقصد وہ تو رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، وہ تو اللہ کے علاوہ. تو معلوم ہوا چاہے ترجمہ سمجھ آئے یا نہ آئے، تلاوت کرنے سے بہت ثواب ملتا ہے، تلاوت کرنے سے نیکیاں ملتی ہے، اور رسول کے آمد کا پہلا مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے. دوسرا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، اور اپنے اندر کو صاف رکھے، اپنے باطن کو کیا کرے؟ صاف. ہاں، کہتے ہیں نا دل کو زنگ لگ جاتا ہے. دل کو کیا لگ جاتا ہے؟ ایک بات یاد رکھو، جو بندہ خرافات، گالیاں اور پتنی غلط غلط قسم کے الفاظ اور جملے بولتے ہیں، سمجھو کہ اس کا دل کیا ہے؟ زنگالود. تو وہ کیا کرے؟ اپنے نفس کو پاک رکھے، اپنے دل کو کیا کرے؟ پاک کرے اور پاک رکھے. اور نبی کا بھی یہی آنے کا مقصد تھا کہ وہ مسلمانوں کے اندر کو پاک کرے. تیسرا مقصد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور قرآن مجید کی تعلیم دے. اور قرآن مجید کی کیا کرے؟ تعلیم دے. تو رسول نے یہ فریضہ پورا کیا کہ نہیں کیا؟ تبلیغ کی کہ نہیں کی؟ اور صحابہ اسی وجہ سے تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ صحابہ سے راضی ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن کے اندر جو حلال ہے امت کو پہنچایا، جو حرام ہے امت تک پہنچایا. اور چوتھی چیز اس آیت میں وہ کیا ہے؟ والحکمہ، اور سکھائے امت کو حکمت. اور حکمت میں نے آپ کو بتایا مختصر الفاظ میں، سمجھ. اور وہ کیا ہے؟ کہ جو چیزیں حلال ہے اس کو ہم حلال سمجھ کر سمجھے، اور جو چیزیں حرام ہے اس کو ہم حرام سمجھیں. ان چیزوں کا ہم کیا کریں؟ تو کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کس چیز کی کوشش کریں گے؟ ہاتھ اٹھائے. نمبر 1 قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، ہاتھ اٹھائے. ہاں، نمبر 1 قرآن مجید کی. نمبر 2 ہاں، اور وہ کیسے صاف ہوگا؟ ذکر کریں گے. کیا کریں گے؟ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے. اور جب ہم تلاوت کریں گے تو دل بھی صاف ہوگا. دل بھی کیا ہوگا؟ تو ایک ٹکٹ میں 2 مزے، تلاوت بھی ہو گیا اور دل بھی صاف ہو. اور تیسرا قرآن مجید کو سمجھنا. قرآن مجید کو سمجھنا. بعض لوگ قرآن مجید کو خود سمجھنا چاہتے ہیں، پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. تو جہاں پر ایک بات یاد رکھیے، جہاں پر آپ کو تھوڑا سا بھی شک ہو، شبہ ہو، فوراً کسی بڑے عالم سے رابطہ کر لے اور ان سے پوچھے کہ یہاں پر اس جگہ کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے، اس کی تفسیر کیا ہے. اور چوتھا سمجھ. جو چیز ہمیں پتہ چلا کہ یہ حلال ہے تو ٹھیک ہے حلال ہے، اور جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ حرام ہے تو اس سے بچنا ہے. اسے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے. تو آپ سب بولے جھوٹ حلال ہے کہ حرام ہے؟ تو ہم کیوں بولتے پھر؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم سمجھدار نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سمجھدار ہو. ہاں، تو جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہم سمجھدار ہوں گے. ہم کیا ہوں گے؟ اللہ رب العزت ہمیں حق اور سچ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ایک حدیث میں نے سنائی، انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر کہا گیا، پوری دنیا کے لیے روشنی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا گیا، پوری دنیا کے لیے رحمت. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود کیا فرماتے ہیں؟ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر. ہاں، تو جو چیز اچھی بات دین کی، شریعت کی آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہے وہ دوسروں کو سمجھائے، وہ دوسروں کو
سمجھائے. تو ہم رسول کی سنت کو اپنائیں, ہم رسول کی سنت کو, اور جو چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی وہ ہم سمجھیں, وہ ہم کیا کریں, تو ہم صحابہ کی سنت کو اپنائیں, کیونکہ صحابہ کو جب کسی چیز کی سمجھ نہ آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ جاتے, اے پیارے محبوب فرمائیے اب اس کا کیا مقصد ہے, اب ہم کیا کریں. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ.